ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش ہے قرآن مجید کے آخری پارے کے آخری آدھے حصے کی تفسیر، تلخیص، ترجمہ۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام انوار قرآن میں۔ سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم، یہ عید الاضحیٰ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت اور طاق رات کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، اور قسم ہے اس شخص کی عقل مند کے واسطے جس میں کافی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ جو بڑے ستونوں والے تھے، یعنی اللہ ان کو عاد کو ہلاک کر دیا، عاد نے سمود کو ہلاک کر دیا، اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے زمین میں فساد کیا اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آئے فساد کرتے گئے، ہلاک ہوتے چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو نعمت دو تو ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر نعمت میں کمی کر دو تو پھر رونا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا دیکھو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مال دوسروں کا ہڑپ نہ کرو، اور دیکھو وہ دن بھی آئے گا جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے، جب جہنم سامنے آ جائے گی، انسان یاد کرے گا، لیکن کہاں اس کو اس وقت سمجھ ہوگی اور کہاں نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان میں جو نفس مطمئنہ ہیں اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا الولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد۔ قرآن پاک کی یہ سورہ بلد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس شہر کی، اور اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، ہم اس سے قسم کھاتے ہیں جس میں آپ چل پھر رہے ہیں، اور قسم ہے اس باپ کی جس نے اور اس کی جس نے پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یہ سچ ہے کہ انسان انتہائی مشقت میں پیدا ہوا ہے، اس سے اس کا تولیدی عمل بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی کی تگ و دو بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس کو جینے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے آدم، کہیں یہ شیطان تم دونوں کو، آدم اور حوا کو، جنت سے نکال نہ دے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، تم پڑ جاؤ مشقت میں۔ مشقت کیا کہ جنت میں انکا لا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ تو وہاں پیاس مسئلہ تھی، پانی کا مسئلہ تھا، نہ وہاں شیلٹر کا مسئلہ تھا، نہ وہاں بھوک کا مسئلہ تھا، نہ وہاں کپڑے کا مسئلہ تھا۔ اور دنیا میں آ کر کے انسان کو یہی تگ و دو کرنی پڑی کہ رہنے کو مکان ہو جائے، تن ڈھانپنے کو کپڑا ہو جائے، کھانے کو دانہ ہو جائے، پینے کو پانی ہو جائے۔ یہ ہے مشقت انسان کی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک یہ مشقت ہے، اور یوں دیکھا جائے تو تولیدی عمل ہے، وہ مشقت ہے۔ یہاں پہ انسان کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو با اختیار با ارادہ بنایا ہے، اس کو مجبور نہیں بنایا ہے۔ خیر کی راہ بتا دی، شر کی راہ بتا دی، وہ جو راہ چاہے چلے، یہ اس کو اختیار ہے، اور یہی اختیار اس کے لیے جنت یا دوزخ، اللہ کے انعام یا اللہ کے عتاب کا مستحق بناتا ہے اور وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے وہی بات بتاتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے،
وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنے نفس کو اور زیادہ ہلاکت میں ڈالے گا وہ سرکش ہوگا۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے، ذکر کیا ہے سمود کا، کہ سمود کی ہلاکت ان کے طغیان کے باعث ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی معجزاتی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ آفتاب کو چھپا لے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس چیز کی جو نر و مادہ اس نے پیدا کیا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بکھری ہوئی ہیں، یکجا نہیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی کوششیں یکجا کریں، ایک ذہن بنائے، ایک مزاج ہو جائے، تقوی اختیار کرے، اچھائیوں کو قبول کرے، آسانیوں کی راہ اختیار کرے، بخل اور بخل سے بچے، اچھائیوں کو جھٹلائے نہیں، نیکیوں کو اختیار کر لے، اور پھر اللہ کہتا ہے ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہم ہدایت دیں گے۔ جو ہدایت سے دور بھاگتے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ لوگ سرکش ہیں، وہ لوگ بدباطن ہیں۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، یہ وہ سورہ ہے، یہاں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ابتدائی وحی آئی سورہ علق جو آگے آ رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ ضحیٰ کے بعد یعنی یہ چوتھی سورہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کا رک گیا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو بے چینی ہوئی، تو اللہ نے اس کے بعد یہ سورہ بھیجی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ آئے کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ جس طرح دن کی تھکن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، ویسے ہی ابتدائی وحی کے بعد اتنا وقفہ ضروری تھا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بشارتیں دی ہیں، وعدے کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تم کو دے گا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب یاد دلایا حضور کی یتیمی، اور پھر بتایا کیسے اللہ ان کا سہارا بنا، کس طرح سے اللہ نے ان کو نہ صرف ہدایت دی بلکہ ہدایت کا امام بنا دیا۔ اللہ نے کس طرح سے ان کو مستغنی کر دیا لوگوں سے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یتیم کو جھڑکو نہ، مانگنے والوں کو بھگاؤ مت، یتیم کے اوپر زیادتی مت کرو، اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے، ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے، اور گھر بیٹھے بنیے سٹار۔ اپنے رب کی نعمت کے بیان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مانگنے والوں کو دو، مستحقین کو دو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، اس میں صاف کہا گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تمہارا دل، تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا، وہ بوجھ جسے تمہاری پیٹھ کو جھکا دیا تھا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ تم جان لو کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ بڑا وعدہ ہے، تکلیف کے بعد راحت، تکلیف کے بعد راحت۔ اللہ کہتا ہے کہ جب فرصت ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
اس کے بعد سورہ تین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تین، زیتون اور طور سینین وہذا البلد الامین کی 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون والطور والسینین وہذا البلد الامین۔ در حقیقت دنیا کے 3 مذاہب اس سے وابستہ ہیں۔ تین و زیتون وہ جگہ جہاں انجیر کثرت سے ہو، زیتون کثرت سے ہو، اس سے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش مراد ہے۔ طور سینین حضرت موسیٰ کا طور سینا مراد ہے۔ وہذا البلد الامین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔ اور ان تینوں نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے نبی کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں، تو اللہ ان تینوں کو سامنے رکھ کے کہنا چاہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین فرشت پیدا کیا ہے۔ جیسے یہودیت کا تصور کہ انسان پیدائشی نجس ہے، غلط ہے، کیونکہ موسیٰ بھی انسان میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کا کہنا کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے، غلط ہے، عیسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے ہی تب مسلمان اس دھوکے میں نہ پڑ جائے تو حضور کا حوالہ دیا، اور ان تینوں جگہوں کے بعد کہا ہے کہ ان تینوں جگہوں پہ 3 لوگ پیدا ہوئے تھے۔ وہ جان لیں کہ انسان بہترین سانچے میں ڈھالا گیا ہے، یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو گراتے ہیں اور اونچے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ نیکیاں ہیں، ہمیشہ خوشیاں ہیں، اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے تباہی بربادی ہے۔ پھر وہی سورہ ہے جس کی میں نے 5 آیتیں ابھی پڑھی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ وہ 5 صورتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں پہلی پہل جبریل امین لے کر کے آئے تھے، اور اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ جبریل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں پڑھائیں، یاد کرائیں، سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آئے تو آپ پہ کپ کپی تاری تھی، آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ سے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھ کو چادر اڑھاؤ۔ ان کو چادر اڑھا دی گئی۔ اس وقت قرآن میں آیا یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، اے کمبلے کے اوڑھنے والے، قم الیہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی چیز انسان کی تخلیق بیان کی ہے، پھر پڑھنے کا عمل بتایا ہے، اور بھی بتایا کہ تعلیم قلم کی راہ سے ہوتی ہے، قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، انسانی تخلیق کا ذکر ہے، انسان کی سرکشی کا ذکر ہے، انسان کی عبادت گزاری کا ذکر ہے، اور پھر قرآن کا اپنا انداز ہے کہ ناشکروں کا حشر برا ہوگا، شکر گزاروں کا حشر کیا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر کا ذکر ہے، وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، وہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، وہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، وہ رات جس میں حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی بے تحاشا بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بینہ ہے، سورہ زلزال ہے۔ سورہ بینہ میں اہل کتاب، مشرکین اور ناشکروں کا ذکر ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کیا جانے کے بعد بھی پھر گئے، اور اس میں اس کا انجام بتایا گیا ہے، ان کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے سورہ زلزال میں، جس میں کہا گیا ہے جب زمین ہلے گی، جب زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی، انسان چیخے گا کیا ہو گیا ہے، زمین اپنی خبر لوگوں کو بیان کر دے گی، اور اس وقت انسان بھاگا بھایا پھرے گا، اس کو نام اعمال دکھایا جائے گا۔ اگر ایک ذرہ بھی بھلائی ہوگی تو بھلائی ملے گی، ایک ذرہ برائی ہوگی تو برائی ملے گی۔ پھر سورہ عادیات ہے جس میں ذکر ہے ان گھوڑوں کا جو ہانپتے ہوئے چلتے ہیں، ان گھوڑوں کا جو ٹاپ مار کر گزرتے ہیں،
उन घोड़ों का जो सुबह को हमला करते हैं, जो रात में हमला करते हैं, उन घोड़ों का जो गुबार उड़ाते हुए चलते हैं, उन घोड़ों का जो दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं। और फिर अल्लाह कहता है कि इंसान नाशुक्रा है और इंसान भलाई के लिए बहुत ख्वाहिश लालची वाक़ा हुआ है। फिर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि जब कब्र से मुर्दे निकाले जाएंगे और जो सीनों में राज छुपे हुए हैं वो ज़ाहिर किए जाएंगे, तेरा रब उन सब से वाकिफ़ होगा। फिर अलकारिया मलकारिया सूरह अलकारिया है, घड़घड़ाहट क़यामत का जिक्र है, क़यामत की मंजरकशी है कि इंसान पतंगों के मानिंद उड़ेंगे, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। जिनके नामा-ए-आमाल भारी होंगे वह शुशरत में होंगे, जिनके नामा-ए-आमाल हल्के होंगे उनका ठिकाना हाविया होगा, जो जहन्नम का एक मुकाम है, एक जगह है जहाँ दहकती हुई आग है। फिर अल्लाह की सूरह तकासुर है, वो कहता है कि अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये जिसने अल्लाह कहता है कि तुमको माल की बहुतात ने गाफिल कर दिया। हाँ, जब कब्र देखोगे तब तुमको याद आएगा। अल्लाह कहता है तुम देखोगे, तुम जहन्नम भी देखोगे, तुम जन्नत भी देखोगे। इसके बाद सूरह असर है जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो सूरह है जो इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी अगर पूरा इन कुरान न भी उतरता, जिसमें अल्लाह ने कसम खाई है ज़माने की और इंसान की तारीख़ बताई कि इंसान का सौदा हमेशा घाटे में रहा है। अहले ईमान उससे महफूज रहे हैं, वो अहले ईमान जो नेक आमाल करते रहे हैं और जो सब्र की तलक़ीन करते रहे हैं। उसके बाद सूरह हुमज़ा है जिसमें ग़ीबत की बुराई है, पीठ पीछे चुगलखोरी की बुराई है, लोगों के ऐब निकालने वालों की बुराई है। उनका अंजाम है, बताया गया उनका अंजाम क्या होगा। उनका अंजाम हुतमा है, वो ऐसी आग जो तोड़ फोड़ कर रख देती है, वो आग जो तलवों के नीचे आएगी तो दिलों को जलाएगी और फिर उसके बाद उनके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, वो जहन्नम के आग के सतूनों में घिर जाएंगे। उसके बाद सूरह फील है जिसमें ज़िक्र है हाथी वालों का, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का वाक़या है, जिसमें अब्रहा हाथी का लश्कर लेकर के आया था और जिसको अल्लाह ने तबाह हलाक कर दिया। ये वादी मुहस्सर में हलाक हुए हैं जो मुज़दलिफ़ा से पहले है। इसलिए हुक्म होता है कि वादी मुहस्सर गुज़र जाओ, वहाँ ठहरो मत, और किंकरिया मारने के लिए शैतान को वादी मुज़दलिफ़ा से लो, मुहस्सर से मत लो। इसमें चिड़ियों का जिक्र है। यहाँ पर बता दूँ, तैरन अबाबील से मुराद अबाबील चिड़िया नहीं है। तैरन अबाबील चिड़िया झुंड दर झुंड, ये अलग की बात है कि हिंदुस्तान में अबाबील नाम की एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया जिसको हिंदुस्तान में अबाबील कहा जाता है। हम माना जोड़ लेते हैं ना, अरबी ज़बान में अबाबील जमा है लफ्ज़ बाला की, जिसके माने झुंड दर झुंड आते हैं। फिर कुरैश की सूरह कुरैश है, बताया गया है उनके दो सफ़रों का जिक्र है, एक जाड़े में एक गर्मी में। वो गर्मी का सफ़र करते थे बहर रोम की तरफ और जाड़े का सफ़र करते थे बहर हिंद की तरफ। उनका कारोबारी सफ़र होता था। अल्लाह ने बताया है कि तुमको खाने काबा के पड़ोस की वजह से तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और तुमको अल्लाह भूख से निजात देता है, तुम्हें अल्लाह रोज़ी देता है। फिर सूरह माऊन है, अरबी ज़बान में माऊन के मानी ज़कात को कहते हैं। इसमें बड़ी ताकीद है कि दीन को इख्तियार करो। बुराइयां उन लोगों की है जो यतीमों को करीब नहीं करते, उनका हाल सुनते नहीं, उनको भगा देते हैं, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। ऐसे नमाजी किस काम के जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज से गाफिल रहते हैं। इसके बाद सूरह कौसर है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताना दिया गया था कि इनके औलाद नरीना नहीं है, तो अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दिया। जब ये 3 आयतें लिखी गई और मक्के वालों से कहा गया कि ये 3 हैं, चौथी आयत लिख दो,
تو لکھ نہیں سکے. ایک نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. اس کے بعد سورہ کافرون ہے جس میں صاف کہا گیا ہے اہل کفر اپنے کفر پہ رہیں، اہل ایمان اپنے ایمان پہ رہیں. پھر سورہ فتح ہے کہ جب فتح آئے گی تو لوگ دین میں داخل ہوں گے. جب یہ آیت سورہ اتری ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا، خوشی ظاہر کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، رونے لگے. لوگوں نے کہا بڑے میاں تم کیوں روتے ہو، تمہارا عجیب معاملہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تم روتے ہو. انہوں نے کہا اس سورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا اعلان ہے. اب نبی کا کام ختم ہو گیا ہے، اب نبی ہمارے بیچ نہیں رہیں گے، اس لیے ہم رو رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ لہب ہے جو حضور کا چچا ابو لہب جس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی آزاد کر دی تھی، لیکن دین نہ قبول کرنے پہ اور حضور کی دعوت کو رد کر دینے پہ، حضور کی دشمنی اختیار کرنے پہ اس کا جو حشر ہوا، اس کی بیوی کا بیان ہے، اس کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد، اس کی احدیت ہے، اس کی صمدیت ہے. اس نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اس کے بعد معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. عجیب بات ہے. یہاں یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں بتائی گئی تھیں سحر کو دور کرنے کے لیے. آپ پہ سحر ہو گیا تھا، جادو کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر کے دم کیا. جبرائیل امین آئے، انہوں نے بتایا، آپ نے بلا کے لوگوں کو بتایا کہ کہاں کہاں جادو دفن کیا گیا اور نکالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے نجات ملی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ نے پناہ مانگی خدا کی، کس سے؟ صبح کے مالک کی پناہ میں گئے، اس برائی سے، مخلوقات کے شر سے. اور رات جب چھا جائے اور رات جب آئے تو اس کی جو برائی آتی اس سے، اور گانٹھیں مار مار کر کے پھونکنے والوں کی شر سے، اور حاسد کے شر سے. ایسے ہی قل اعوذ برب الناس، پھر ملک الناس، الہ الناس. یہاں بھی خناس و وسواس سے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں. خدا کا شکر ہے کہ ای ٹی وی اردو کے حوالے سے ہمارے معزز ناظرین کی سماعت سے پورے قرآن کی تلخیص ترجمے کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں سامنے آ گئی. یہ واقعہ ہے کہ قرآن ایسا بحر ذخار ہے کہ عمریں بیت جائیں اس کے مفاہیم و معانی کا سراغ لگا کر پورا بیان کر دیا جائے ناممکن ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ جہاں بہت کچھ نہ مل سکے، جو کچھ مل جائے وہ بھی کم نہیں ہے. آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے. میرے حصے میں اس آخری پارے کے بارے میں کچھ بیان آیا تھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کس حد تک انصاف کیا. انصاف تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن کی ترجمانی اور قرآن کا بیان آسان کام نہیں ہے. لوگوں نے عمریں گزار دیں اور یہی محسوس کرتے رہے کہ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سورہ بقرہ کے سمجھنے میں حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3.5 سال لگا دیے تھے. فرمایا میرے کو 3.5 سال لگ گئے سورہ بقرہ کے سمجھنے میں. بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو ہو سکا آپ کے سامنے میں نے اپنی بساط بھر رکھ دیا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے رسول، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے خاص کر لے. اے اللہ ہمیں جو کمزوریاں ہیں دور فرما. اے اللہ جس میڈیا کے ذریعے تیرے دین کی اشاعت و تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ اس میڈیا کو قائم رکھ. اللہ اس میڈیا والوں کو خیر سے نواز، ان کو دنیا کی سعادتوں سے نواز. اے اللہ ان کے لیے خیر کی راہیں آسان فرما دیں. اے اللہ ان کے لیے اپنے خیر کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو ہم سب کے حال پہ اپنا رحم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما. اللہم علیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. الی من تکلنی الی قریب ملکتہ امری عمل عدو یتجہمنی ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اعصم من ذنوبی اعوذ بنور وجهک الکریم الذی اضاءت له الظلمات واشرقت له الارض والسماوات وصلح علی امر الدنیا والآخرہ. اللہم اجعلنا القرآن الکریم اللہم احفظنا بالقرآن الکریم اللہم اجعل لنا حجتا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور دنیا کے دیگر پیاسے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.